السلام علیکم۔ دیکھیے، محمد حنیف صاحب سے جب بھی کوئی سجدہ تعظیمی کے حوالے سے سوال کرتا ہے تو وہ بات کو بہت زیادہ گھما پھرا کے بیان کرتے ہیں، قرآن کی تعریف کرتے ہیں، توحید کا مذاق اڑاتے ہیں اور ایمان کو بدنام کرتے ہیں۔ ابھی ایک لیٹسٹ سوال ان سے کسی نے کیا ہے، ذرا اس کا سوال سنیے اور پھر جواب جو دے رہے ہیں وہ سنیے۔ اس کے بعد ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بھی آپ کے سامنے آئے گا، اور ان کا جو محمد حنیف کا اسپوکس مین ہے سہیل خان، اس کا موقف بھی آپ کے سامنے آئے گا، اور آخر میں اس کے اوپر انشاءاللہ تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، کیونکہ جس نے جینا ہے وہ حقیقت جان کے جیے، اور جو مرے گا وہ غافل ہو کے نہ مرے، کیونکہ شرک کے اندر جس کی بھی موت آ گئی وہ ہمیشہ کی آگ میں رہے گا، اپنے بیوی بچوں سمیت جو بھی اس کے عقیدے کے اوپر چلیں گے وہ گیا مارا گیا۔ ذرا ان کا سنیے، محمد حنیف صاحب کا بیان سنیے کہ کس طریقے سے یہ اپنے بیان کو گھما پھرا کے بیان کر رہے ہیں۔ وہ آیا شروع کی آیات ہے جس میں یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے، وہ بھی اس کو بتایا، بات کی آیت ہے وہ بھی اس کو بتائی گئی، جس میں یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا ابت ھذا تعبیر الرؤیا، اے ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ وہاں انہوں نے دیکھا تھا کہ آدھا شب و قمر 11 ستارے کواکب اور شمس و قمر مجھے سجدہ کر رہے، تو ہم لی ساجدین مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ وہاں یہ خواب میں یہ دیکھا تھا انہوں نے، رائے تو ہوں لی ساجدین مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ھذا تعبیر الرؤیا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سچا ثابت کر دیا۔ اب خواب کی تعبیر سچی جب بھی ہو سکتی ہے، جو خواب میں مشہور تھا وہی بیداری میں مشہور خواب تھا۔ تو میں نے ان کو سمجھایا، ان کے بعد جواب تو کوئی نہیں تھا، لیکن چلے گئے، لیکن وہ اس کے خلاف کرتے رہے کہ غیر اللہ کو سجدہ۔ میں نے ان کو بتایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جس کو بھی سجدہ کیا جائے یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو سجدہ ہے۔ باقی یہ کہ اس میں لہو کی ضمیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں، وہ سب پوری آیات میں یہی ہے کہ خواب کی بات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، تو دونوں باتیں جو ہے اس کے بالکل بہرحال وہ یہ انہوں نے اٹھایا اور وہ پیپلیٹ اپنا تقسیم کرتے رہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ سے بات کر لوں گا، اس سے پہلے تقسیم نہیں کروں گا، لیکن اس کے واضح خلاف انہوں نے تقسیم نہیں کیا اس کو۔ تو اس کے اندر انہوں نے بہت سے ایسے جھوٹے دلائل وغیرہ کیے، جب لوگ مجھ سے سوال کرتے رہتے تھے تو لوگوں نے پھر بعد میں جواب دے دیتے تھے، ان کو سمجھا دیتے تھے، مطمئن ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے بھی کہا کہ اس کا ایک مفصل جواب آ جائے تو اچھا ہے، تاکہ ہمیں آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو پھر مشورہ کر کے ایک مضمون لکھ دیا گیا اس میں، اور وہ مضمون تھا من النور الی الظلمات۔ قرآن سورہ بقرہ کی آیات میں ہے والذین کفروا وإلہہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ جو طاغوت کو جو کفر کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ آیت تو محمد حنیف نے پڑھ دی، لیکن اس کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہوئے بوکھلا گئے، کیونکہ یہی آیت تو ان کے خلاف جا رہی ہے۔ انہوں نے طاغوت کی پیروی کرتے ہوئے ابن کثیر کو انہوں نے مانا ہے ایمان اور عقیدے کے معاملے میں، اور قرآن اور صحیح حدیث کے عقیدے کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا، اور موحد عالم دین جو گزرے ہیں ان کے عقیدے کو پیچھے چھوڑ کے طاغوتوں کے پیچھے چلے۔ تو یہ آیت پڑھنے کے بعد خود بوکھلا گئے۔ ذرا ان کا انداز دیکھیے۔ ان کے طاغوت اولیاء بن جاتے ہیں، ان کے ہمدرد، ان کے دوست، ان کے مددگار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے لیے جہنم کی وحی سنا دیا۔ تو یہ مضمون کا عنوان تھا، اس کے اندر تفصیل سے باتیں بیان کی گئی، اور ایک جگہ لکھا گیا کہ اللہ دیکھیے، یہ من الظلمات الی النور، یہ اصل میں نے عبداللہ کے اندر شروع میں جب میں ایمان میں آیا تو میں نے ایک مضمون لکھا تھا، کس طرح میں کفر و شرک کو چھوڑ کے ایمان میں آیا۔ اس کا الٹ انہوں نے عنوان باندھا ہے کہ اب ارشد کرملائی جو ہے وہ گویا نور سے ظلمات میں چلا گیا ہے، کیونکہ اللہ کو سجدہ مانتا ہے۔ تو اس مضمون کو آن بھی کر رہے ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے ایک اور شرک کا گویا اضافہ کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت معجزانہ طور پر دے دی۔ تو یہ لوگوں کو پھر کھٹکنی شروع ہوگی کہ حضرت صاحب یہ کیا کر دیا آپ نے۔ اب اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ یہ بالکل صحیح کیا، ذرا سنیے، ایک اور شرک ان کے اندر جو ہے وہ سنیے ذرا ان کا۔ تبارک و تعالیٰ نے استثنائی طور سے انبیاء علیہ السلام کو ایسی معجزات عطا کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خاص سے تعلق رکھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی معجزے کے طور پر، پوری بات سنیے، اس میں یہ ہے معجزے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو
معجزے کے طور پہ دیے تو اس کے معنی معجزہ عطا کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو. وہ اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کرتے تھے، جو پیدائشی نابینا ہوتے تھے ان کی بینائی کو بحال کرتے تھے اللہ کے حکم سے. دیکھیے ان کی فریب کاری کہ کہہ رہے ہیں کہ غور سے سنیے. بالکل غور سے سنے تب پتہ چلے گا نا، جو غور سے سنے گا پتہ چلے گا. ہم نے غور سے سنا ہے اسی لیے پتہ چلا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی ایک صفت دے دی معجزے کے طور پر. صفت دے دی بھائی، معجزہ دیا، یہ کہو معجزہ. ہر انبیاء کو جو بھی معجزات ملتے ہیں وہ صفت نہیں اللہ تعالیٰ اپنی دیتا ہے. معجزہ اللہ کی صفت ہوتا ہے، وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ اللہ نے اپنی ایک صفت دے دی اور پھر بعد میں ہلکا سے کہہ دینا یعنی معجزہ دے دیا، تو اس طرح فریب کاری نہ کریں. یہ اشاعت و توحید و سنت والوں نے بھی اسی طرح معاملہ کیا تھا کہ نبی علیہ السلام سنتے ہیں بس معجزے کے طور پر کہہ کے سننے کا جواز فراہم کر دیا. یہاں معجزے کا لفظ لگا کے صفت دے دی، یہ پرابلم ہوئی ہے. اب ذرا سہیل خان کا موقف سنیے جی. السلام علیکم عدنان سمیع صاحب، کیا حال ہے بال ہیں آپ کے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. دیکھیں بھائی، کہ ہر مفسر نے اپنے اپنے حساب سے تفسیریں لکھی ہیں. ہم کسی مفسر کی تفسیر ماننے کے پابند نہیں ہیں. ہم صرف قرآن مجید اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں اور کسی چیز کو نہیں. قرآن مجید کے اندر اس بارے میں واضح معاملہ ہے کہ لی ساجدین کہ مجھے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر ساری زندگی کے حالات ان کے گزرے ہیں، اور آخر میں جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اللہ نے اس کا سجدہ ان کو کرا دیا ہے. ہم نہیں جانتے کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کس حالت میں ہوا ہے. بالکل وہی الفاظ دہرا رہے ہیں، وہی اگلا ہوا چھپا رہے ہیں محمد حنیف کا. اور ساتھ ہی پہلے کہتے ہیں ہم کسی کی تفسیر کو نہیں مانتے. تم کس طرح کسی کی تفسیر کو نہیں مانتے؟ تم پابند ہو محمد حنیف کی تفسیر کو ماننے کے، کیونکہ محمد حنیف کو جو بھی فون کرتا ہے وہ کہتا ہے میری تفسیر پڑھو. اور 2 مہینے پہلے سہیل خان صاحب اس بات پر لڑتے رہے، جھگڑتے رہے کہ دیکھو یہ لغوی معنوں میں تھا، یہ تھوڑا سا سر کو جھکا دینا، فضیلت کو تسلیم کرنا، یہ جھگڑتے رہے. لیکن جب ڈنڈا چلا نا نظم کا محمد حنیف کی طرف سے، تو اب اس نے اس طرح کا بیان کرنا شروع کر دیا. اور ان کا فہم دیکھیے کہ جو مصیبتیں اٹھائیں یوسف علیہ السلام نے، اس کا ازالہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرا کے. اب ذرا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف سنیے. دیکھیے محمد حنیف اور سہیل خان دونوں 6 نمبر آیت کی طرف نہیں جا رہے ہیں. 4 نمبر آیت پڑھتے ہیں، فوراً چھلانگ لگاتے ہیں 100 نمبر آیت کے اوپر، اور اس طرح کڑی سے کڑی ملا کے ان کا کام گویا چل گیا ہے. اور چھوٹے سے بیان کے اندر دیکھیے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح خالص قرآن کے مطابق اس کی تفسیر کی ہے. اب ذرا ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ سنیے. جناب یوسف کو ان کے بھائیوں اور والدین نے سجدہ کیا نہیں حضرت، فَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ اللہ نے جو رحمت فرمائی اس خاندان پر تو سب خرو یہ گر پڑے لہو کی ضمیر اللہ کے لیے سجدے نہیں پڑے. اور جن کا ایمان صحیح نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو بھی ہمارے لیے شاگرد سجدہ کرے، اس کے لیے تفسیر یہ کر دیتے ہیں کہ سجدہ ہے یوسف کو سجدہ دیا. یہ فتویٰ ہے موحد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جن کا ایمان صحیح نہیں ہے، یعنی عقیدے میں خرابی ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں.
تو اسی طرح تفسیر کی ہے محمد حنیف نے، سعید احمد نے اور سہیل خان نے۔ تو دیکھیے عقیدہ جو ہوتا ہے قرآن کی نص کے اوپر بنایا جاتا ہے۔ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت اس حوالے سے نص ہے قرآن کی کہ سارے انبیاء جب ان کے سامنے اللہ کی نشانی آتی وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ تو اسی سنت کے تحت نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر بھی اللہ کے سامنے جھکے جا رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام اس موقع کے اوپر اور یعقوب علیہ السلام اللہ کی بہت بڑی نشانی سامنے آئی تھی کہ اللہ نے جو بات بتائی وہ بالکل حرف بحرف سچی ثابت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو چن لیا نبوت کے لیے اور تعویل الحدیث یعنی باتوں کی تہہ تک پہنچنے کا علم دیا اور نبوت عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی۔ تو یہ ساری چیزیں انبیاء کے اوپر جو بھی اللہ رحمتیں کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو سجدے نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کو سجدے کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو گروپ میں نے تبصرہ کیا تھا ذرا وہ بھی سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ مضمون بالکل مکمل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے محمد حنیف صاحب کی ایک ٹیلی فونک گفتگو ریکارڈ کی تھی کسی صاحب نے، اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر نشر ہوئی تھی، جس میں انہوں نے سوال کیا تھا محمد حنیف صاحب سے کہ آپ کی ایک تحریر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی معجزانہ طور کے اوپر، تو یہ صفت کس طرح دی اللہ نے اپنی؟ اللہ تو اپنی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے۔ تو اس کے جواب میں محمد حنیف صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، وہ پتہ نہیں کہیں لکھا ہوا ہے یا میں دیکھوں گا یا یہ کروں گا۔ پھر اس نے وہ آگے سے دلائل دینا شروع کر دی کہ اللہ اپنی صفت دیتا ہے۔ تو اب ایک نیا ان کا بیان سامنے آیا ہے جس میں پوری طرح محمد حنیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ارشد کرملائی کے اس مضمون کا جواب دیا ہے من النور الی الظلمات، یعنی گویا اس میں پوری طرح اس نے آن کیا ہے کہ ہم نے یہ جواب دیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو اس کے نیچے چونکہ کوئی نام بھی نہیں لکھا ہوا تھا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھائی یہ ان کی تحریر نہیں ہے یا اس طرح کی کوئی تعویل کر لے، لیکن اب تو باقاعدہ انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ ہم نے مضمون لکھا ہے، یعنی جماعت نے لکھا ہے، محمد حنیف نے لکھا ہے، اس کو پوری طرح آن کیا ہے۔ تو اس کے اندر پھر اسی طریقے سے ان فریبکاریوں کو ثابت کر رہے ہیں اور تھپکی دے رہے ہیں جماعت کو کہ بالکل میاں صحیح جا رہے ہو، تم شرک پر نہیں ہو۔ یقین کیجئے ان کی یہ گفتگو سن کے عقل حیران ہوتی ہے کہ ایک عالم دین ہو اور توحید کی بنیاد کے اوپر اٹھنے والی جماعت کا امیر ہو، وہ اس طرح یعنی تشریح کرے چیزوں کی، اس کا کنسپٹ ہی کلیئر نہیں ہے۔ اور پھر دوبارہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت دی ہے معجزانہ طور کے اوپر، اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ دیکھو معجزانہ کا لفظ انہوں نے ہٹا دیا اور صرف اسی کی تشہیر کر رہے ہیں، شوشہ چھوڑ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی ایک صفت دے دی۔ اور ہم ساتھ بار بار کہتے ہیں کہ تم نے معجزانہ کا لفظ استعمال کیا ہے، چونکہ معجزانہ کا لفظ استعمال نہ کرتے تو آپ کی بات تو فوراً پکڑی جاتی۔ بالکل اسی طرح کی بات ہوئی ہے جس طرح اشاعت و توحید و سنت والوں نے جب یہ کہا کہ نبی علیہ السلام جو ہے یہ معجزانہ طور پر یعنی خرق عادت معجزانہ طور پر اگر قبر میں وہ سننے کا کوئی قائل ہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہتے، تو صرف معجزانہ کا لفظ لگایا۔ تو معجزانہ کا لفظ لگانے سے چیز ختم تو نہیں ہوتی ہے، جب سننے کے تم قائل ہو کہ معجزانہ طور پر معجزانہ وہاں کیا ہو، یہ معجزہ ایسا ہو سکتا ہے قبر کے اندر وہ معجزانہ طور پر سنتے ہیں، تو یہ ان کی ایک فریبکاری ہے۔ بالکل اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ یہ محمد حنیف کی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ معجزانہ طور پر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی ایک صفت دے دی۔ بتائیے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور سننے والے آگے جتنے جانور بیٹھے ہوئے ہیں کل انعام، ان کو ذرا بھی ہوش نہیں ہے کہ یہ بندہ ان کو کہاں لے کے جا رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے ہر شرک کرنے والا مسلک پرست اپنے شرک کو اسی طریقے سے ثابت کرتا ہے، کیونکہ جب حق دعوت اٹھی ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ان میں سے لوگ مختلف فرقوں سے لوگ نکلے ہیں
اور ابھی بھی نکل رہے ہیں، تو ان کے علماء کے اندر ایک کھلبلی مچی تھی کہ ہمارے ہاتھ سے گئے، تو انہوں نے ان کو تسلی دی کہ ہمارے اندر بھی بالکل وہی توحید ہے، بالکل یہ نہ سمجھیں، ان کی باتوں میں نہ آئے اور قائم رہیں، ہم توحید بیان کرنے والے لوگ ہیں۔ اہل حدیثوں کے اندر خاص کر زیادہ تر یہ بات ہے، دیوبندیوں کے اندر بھی اسی طریقے سے بالکل وہی انداز محمد حنیف صاحب کر رہے ہیں کہ بالکل ہٹنا نہیں ہے اپنے سے۔ توحید کی جب دعوت اٹھتی ہے تو اس کی مخالفت ہوتی ہے، بے ایمان توحید کی دعوت تمہاری رہی کہاں ہے جب تم نے یہ سجدہ تعظیمی ایجاد کیا ہے۔ پھر اسی من النور الی الظلمات کے اندر انہوں نے جو ہے نا دوبارہ اسی طریقے سے فریب کاری کے ذریعے لی ساجدین، اور پھر ڈائریکٹ جا کے 100 نمبر آیت کے اوپر چھلانگ لگائی اور 6 نمبر آیت کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح خوابوں کی تعبیر کا باب بنا اس کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 3 اینگل سے اس کو بیان کیا اس کو بھی یہ بیان نہیں کرتا ہے، اور بلکہ محمد حنیف جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر عثمانی کی آواز ہی نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ، اس کا دل نہیں کانپتا ہوئے، اور سامنے سننے والے سارے جانوروں کے جانور وہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ محمد حنیف کیا ہو گیا آپ کو، یہ تو ڈاکٹر صاحب کی آواز ہے، ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ موجود ہے۔ کہ جس کا ایمان عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے، اور باقی وہ خواب کی ایک تعبیر کا جو عزت اور احترام کا ایک انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان کیا جس انداز سے، اور یعقوب علیہ السلام نے اس کی پوری تشریح کر دی کہ میرے بچے یہ ہوگا، اور پوری زندگی اسی بشارت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آخر میں محمد حنیف اور سہیل خان اور منور سلطان اور ان سب کی باتوں کا جواب ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انداز سے دیا ہے، ذرا سنیے۔ حضرت یہی ہوتا ہے جیسے دیکھا کہ موٹی گاؤں کو دبلی گائے کھائی جا رہی ہے، اس کے معنی میں گائے نہیں کھا رہی تھی بلکہ اس کی تعبیر نہیں بتائی تھی کہ کچھ کالی پڑے گا یہ ہوگی، تو ایک چیز جیسے بیان کی جاتی ہے اس کی تعبیر کا ایک انداز ہوتا ہے، جیسے وہاں بیان کیا گیا وہاں گائے والا معاملہ نہیں ہے، اسی طرح سے تعبیر کا یہ انداز ہے۔ بھائی اس کے علاوہ اب آپ سے سلام کروں گا کہ ہم کو یہاں جلدی جانا ہے، اس لیے حضرات آپ کی اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے تو اسے قبول کریں، اور اگر آپ کے دل میں بات نہیں اتری ہے بلکہ دیکھیے، مولویوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات بتائی کہ دیکھو خواب کی تعبیر کا ایک انداز ہوتا ہے، جس طرح 7 دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی تھی تو وہاں گائے وغیرہ کو نہیں تھی، اس سے تعبیر لی گئی ہے۔ اسی طرح سر کے اوپر روٹی رکھی ہوئی پرندے کھا رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا۔ اسی طرح یہاں جو سورج چاند ستاروں کو نیچے جھکے ہوئے دیکھا، اس کا یہ انداز ہے تعبیر کا کہ عزت اور احترام اور ان کی عزت کا معاملہ ہے، تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ نہیں کہ سجدہ کریں گے۔ باقی ڈاکٹر صاحب بھی وہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو صحیح بات آپ کے سامنے آ چکی ہے، اب اس کے بعد آپ کی اپنی مرضی ہے، نہ زبردستی ہے ہمارے منوانا ذمہ داری ہے اور نہ ہمارے بس کی بات ہے۔ تو یہی بات ہم محمد حنیف اور ان کے لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح بات، اس کو بہت ہی زبردست انداز سے یہ 2 عقیدے سامنے آ گئے ہیں، ایک کا ماننے والا برحال دوسرے کا انکاری ہے۔ ہم دل کی گہرائی سے اور بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس چیز کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا اس سجدہ تعظیمی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم محمد حنیف کے بندے نہیں ہیں، لہٰذا ہمارا عقیدہ قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح خوابوں کی تعبیر میں معاملہ لائے انہوں نے سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا، تو اسی طریقے سے جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے سے فتویٰ دیا ہے بالکل درست فتویٰ دیا ہے، اور ہم ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سچے ساتھی ہیں، اصلی ساتھی ہیں، اور یہ لوگ یوزر ہیں، یہ نام لیتے ہیں لیکن عقیدے کو نہیں مانتے ہیں۔ بالکل ان کی مثال اسی طریقے سے ہے جس طرح حنفی ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں، ترانے گاتے ہیں، ان کے دعائیں بھی کرتے ہیں ان کے لیے، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ نہیں مانیں گے کبھی بھی۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں مردہ نہیں سنتا ہے، ابو حنیفہ کہتے ہیں اجرت حرام ہے اذان کی نماز کی، لیکن حنفی نہیں مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ سارے گروپ جتنے بن گئے ہیں یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا بھی مانتے ہیں اور ان کو رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم ان کے ساتھی ہیں، لیکن ان کے عقیدے کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ پرابلم ہے بھائی، باقی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔